اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے، اور رشتہ داروں اور مسکینوں اور مسافروں کا حق ان کو دیتے رہو، اور اسراف اور فضول خرچ کرنے سے بچو، بے شک فضول خرچ کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں، اور شیطان اپنے رب کا بہت ہی ناشکرا ہے۔ اور اگر تم کو اپنے رب کی رحمت، وسعت رزق کی توقع اور جستجو میں ان سے اعراض کرنا پڑے تو ان کو کوئی نرم بات کہہ کر ٹال دو، اور اپنا ہاتھ اپنی گردن تک بندھا ہوا نہ رکھ، اور نہ اس کو بالکل کھول دو کہ ملامت زدہ اور درماندہ بیٹھے رہو۔ اللہ العظیم نے سچ فرمایا۔ ناظرین و حاضرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تسلیم صابری آپ کا خیر مقدم کرتا ہے سحری کے خصوصی پروگرام کرم ہے رمضان کے ساتھ، اور سورہ بنی اسرائیل کی آیات 26 تا 29 کی تلاوت کا شرف الحاج سید فصیح الدین سہروردی صاحب نے حاصل کیا۔ شاہ جی بہت شکریہ، اور آپ ہمارے ساتھ تشریف فرما ہیں۔ آج انشاءاللہ ہمیں یہ شرف حاصل ہوگا کہ نعت بھی آپ سے سنیں انشاءاللہ۔ ناظرین کرام، جن آیات کی تلاوت کی گئی اس میں خرچ کرنے کے تعلق سے ذکر کیا جا رہا ہے، اور خدمت خلق ہی آج کا موضوع ہے۔ سب سے پہلے تو مجھے دلچسپی اس کے مفہوم پر ہے۔ اگر موجودہ معاشرے کے تناظر میں اور اس کی کیفیات اور حالات اور واقعات کے تناظر میں اس کی تعریف اور مفہوم سمجھ آ جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ پورا ٹاپک سمجھ میں آ جائے گا۔ اس لیے اس کے معنی اور اس کا مفہوم سمجھنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ پھر کیا افلاس زدہ معاشرے میں خدمت خلق کی ضرورت بڑھ جاتی ہے؟ ہر شخص اگر یہ سوچے کہ جی میں اکیلا کیا کر سکتا ہوں، میں جو زکوٰۃ نکلتی ہے نکال دیتا ہوں، کسی ایک آدمی کو دے دیتا ہوں تاکہ اس کا گھر بن جائے، کسی طرح اس کا کام چل پڑے۔ خدمت خلق کا اگر آپ کوئی شخص بیڑا اٹھاتا بھی ہے تو اس کا انداز کیا ہونا چاہیے، یہ اہم ہے۔ پھر معاشرے کے خدمت خلق میں اگر میں اس کو کیٹیگرائز کروں تو کس طرح سے خرچ ہونا چاہیے، ترجیحی بنیادوں پر کن شعبوں میں زیادہ خدمت خلق کی ضرورت ہے، جیسے تعلیم کا شعبہ ہے، جیسے مسکینوں بیواؤں کی مدد ہے، تو پھر بے شمار ایسے پہلو ہیں۔ یہاں تک کہ ایک انداز یہ بھی اپنایا گیا کہ جو قرآنی اوراق ہیں ان کو بھی تعظیم ان کی جائے، کسی شخص کے وہ پیروں میں نہ آ جائے، ان کی تعظیم اس طرح کی جائے کہ انہیں پورے شہر بھر سے اٹھا کر ایک جگہ پر دفن کرنے کا اہتمام بھی کیا جائے۔ تو لوگوں کی توجہ تو یہاں تک گئی ہے، لیکن معاشرے میں اس کے اثرات نظر کیوں نہیں آ رہے ہیں؟ یہ بہت اہم سوال ہے۔ انشاءاللہ گفتگو ہوگی آج، بہت ہی اہم اور دلچسپ ٹاپک ہے۔ ہم نے سنا ہے کہ بہت ساری NGOs ایسی ہیں کہ جنہیں بہت فنڈز بھی دنیا بھر سے مختلف ممالک سے ملتا ہے، وہ کہاں جاتا ہے، کیا ہوتا ہے، اس کا طریقہ کار کیا ہوتا ہے؟ کوئی NGO ہم بھی شروع کر دیں؟ ایک مختصر سے وقفے کے بعد اس حوالے سے گفتگو ہوگی انشاءاللہ۔ میں خوش آمدید کہتا ہوں اپنی اور ہم سب کی بہت جانی پہچانی ہر دل عزیز، بہت محبوب، پوری دنیا میں آپ پسند کیے جاتے ہیں، لاکھوں کروڑوں دلوں کی دھڑکن ہے، علامہ مفتی محمد اکمل صاحب۔ السلام علیکم۔ بہت شکریہ آپ تشریف لائے۔ ایک اور ممتاز اسکالر، بہت خوبصورت انداز گفتگو، خوبصورت سوچتے ہیں، خوبصورت بولتے ہیں، ڈاکٹر عمیر محمود صدیقی صاحب۔ السلام علیکم، آپ کا بھی بہت شکریہ۔ ایک مختصر سا وقفہ، وقفے کے بعد لوٹتے ہیں۔ سحری کی اہمیت حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہمارے اور اہل کتاب کے درمیان سحری کھانے کا فرق ہے، یعنی اہل کتاب سحری نہیں کرتے جبکہ ہم مسلمان سحری کرتے ہیں۔ ناظرین خوش آمدید، آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں کرم ہے رمضان تسلیم صابری کے ساتھ، اور ہم سب کی ایک اور محبوب شخصیت علامہ سید مظفر حسین شاہ صاحب نے بھی ہمیں جوائن کیا۔ السلام علیکم شاہ جی، بہت شکریہ آپ تشریف لائے، اور آغاز کرتے ہیں حمدیہ کلام سے۔ شاہ جی بسم اللہ۔ کتنی عظیم خالق اکبر کی ذات ہے،
عظیم خالق اکبر کی ذات ہے، جس نے بنائی کہہ کے کن یہ کائنات ہے۔ مومن ہے، مہیمن ہے، وہ ناصر ہے اور معین۔ مومن ہے، مہیمن ہے، وہ ناصر ہے اور معین۔ جائے امان سب کی فقط اس کی ذات ہے، جائے امان سب کی فقط اس کی ذات ہے۔ ہر روز ہی ہے اس کی نئی شان کا ظہور، ہر روز ہی ہے اس کی نئی شان کا ظہور۔ یہ سورہ رحمان میں خود اس کی بات ہے، یہ سورہ رحمان میں خود اس کی بات ہے۔ دن ہے معاش کے لیے بہرے سکون ہے رات، دن ہے معاش کے لیے بہرے سکون ہے رات۔ اس کے کرم کا آئینہ یہ دن یہ رات ہے، اس کے کرم کا آئینہ یہ دن یہ رات ہے۔ توحید جو ہے بخشی رسالت نے اے ریاض، توحید جو ہے بخشی رسالت نے اے ریاض، وابستہ رہ اسی سے اسی میں نجات ہے، وابستہ رہ اسی سے اسی میں نجات ہے۔ کتنی عظیم خالق اکبر کی ذات ہے۔ ماشاءاللہ، اور حمد میں جو نعت کا شعر تھا بہت بہت لطف آیا ماشاءاللہ۔ خدمت خلق سے مراد کیا ہے، اس کے معنی، اس کا مفہوم کیا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خلق بمعنی ہوتا ہے مخلوق، اور مخلوق اللہ تعالیٰ کی دو طرح ہے، ایک جاندار مخلوق ہے، ایک بے جان مخلوق ہے۔ تو یہاں جاندار مخلوق ایک تو مراد ہے، مخلوق اسے کہتے ہیں جسے اللہ نے تخلیق فرمایا، جاندار تخلیق شدہ جو اللہ تعالیٰ کی چیزیں ہیں۔ اور خدمت کا تصور جو علماء نے، جس کو میں نچوڑ آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ ایسا کوئی بھی عمل، کوئی بھی رویہ کسی کے ساتھ اختیار کرنا جو اس کو سکون، فائدہ، نفع پہنچائے، ضرر تکلیف سے وہ ہٹ کر ہو، اور وہ نفع اور ضرر دائرہ شریعت میں رہ کر اس کو پہنچایا جائے۔ تو اب خدمت خلق کا تصور یہ ہوگا کہ مخلوق خدا جو جاندار ہے اسے اپنی ذات سے، اپنے رویے سے کسی بھی طریقے سے کوئی نفع پہنچانا اور ضرر سے محفوظ رکھنا۔ ٹھیک ہے۔ اور یہ جو آیت کریمہ ہے کہ تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، کہ ایک دوسرے سے نیکی، بھلائی اور تقوی کے کاموں میں تعاون کرو اور برائی اور گناہ کے کام میں تعاون نہ کرو۔ تو اس سے ایک نتیجہ نکلا کہ اجازت شرع بھی ضروری ہے، کیونکہ بعض ایسے ہوتے ہیں کہ مثال کے طور پر کوئی ہیروئن چاہیے، کہے کہ یار مجھے 100 روپے دو، ہیروئن پینی ہے، تو ابھی 100 روپے آپ دیں گے تو اس کے لیے بظاہر نفع کا پہلو بھی ہے، لیکن اس میں اجازت شرع موجود نہیں ہے۔ لہذا جو شرعی خدمت خلق کا تصور ہے وہ خلاصہ کلام یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی جاندار مخلوق کو اپنی ذات سے
اجازت شرع کے ساتھ کوئی نفع پہنچانا اور انہیں اپنی ذات سے تکلیف سے محفوظ رکھنا. اچھا، اس کے لیے انسان خاص نہیں ہے؟ انسان خاص نہیں ہے، یہ آپ مخلوق خدا کے اندر سب آ جاتا ہے. اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ایک واقعہ بیان فرمایا جس میں کتے کے ساتھ اچھا سلوک کیا گیا تھا تو صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ کیا کتے کو پانی پلانے پر بھی اجر ہے؟ تو آپ نے شاید فرمایا کہ ہر تر جگر میں اجر رکھا گیا ہے، یعنی جو جاندار مخلوق اللہ تعالیٰ کو اسے نفع پہنچاؤ گے تو اس میں تمہارے لیے اجر کا پہلو. ٹھیک. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا انداز تھا خدمت کا، صحابہ کرام کا؟ اور اس میں جس طرح کہا کہ کسی مخلوقات میں سے کسی کی کوئی انسان کی تمیز نہیں ہے، تو کسی مذہب کی، دین کی کوئی فرق ہے، کوئی تمیز ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے کہ اگر پہلے ہم یہ دیکھیں کہ سیدی عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت میں یہ کس اعتبار سے ہے، تو یہ اللہ رب العالمین جل مجدہ کے اخلاق میں سے ہے، اور یہ خدا کا جو رنگ ہے صبغت اللہ، اس رنگ میں سے ہے، اور اس کو ایثار کہا جاتا ہے. قرآن کریم نے ایک جگہ پر نہیں قبلہ متعدد جگہوں پر ایسے اس وصف سے جو متحمل شخصیات ہیں ان کو اللہ رب العالمین جل مجدہ کے کلام نے بہت اونچا کر کے بیان کیا ہے. فرمایا وَيُسِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، وہ اپنے اوپر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں چاہے خود بھوکا رہ جاتے ہیں. ٹھیک ہے. وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. فرمایا کہ وہ جو اپنے نفس سے بخل کرنے سے بچا لیا گیا تو یقیناً اللہ رب العالمین نے اسے فلاح عطا فرمائی. تو فرمایا کہ یہ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو اپنے آپ پر دوسرے کو ترجیح دیتے ہیں اور چاہے یہ خود بھوکا رہ جائے. بخاری شریف میں اگر آپ دیکھیں تو سیدی عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان یہ خود موجود ہے جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت اور آپ کی لائی ہوئی شریعت کا اور آپ کی سیرت مبارکہ کا ایک بہت بڑا عنوان ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ. تم میں وہ شخص مومن ہی نہیں ہو سکتا جب تک کہ اپنے بھائی کے لیے وہ پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے. میں اس میں ایک بات صرف عرض کرنا چاہتا ہوں. سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ جو ہے اور ان کی سیدنا عبداللہ بن سلام سے بڑی یاری تھی، صحابہ آپس میں بھائی بھائی ہیں، ان کے ساتھ بڑی قربت تھی. بخاری میں یہ روایت ہے لیکن میں اس سیرت کے اس پہلو، تاریخی اس پہلو سے رکھنا چاہتا ہوں. تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے ایک دفعہ حضرت عبداللہ بن سلام جو یہود کے کبار علماء میں سے تھے اور منتظر تھے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے، اور قبا کی بستی میں جب سیدی عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ورود مسعود ہوا تو یہ فرماتے ہیں کہ میں درخت کے اوپر چڑھا کھجوریں توڑ رہا تھا تو مشاہدہ کرنے والا شخص آیا اور اس نے کہا کہ وہ آ گئے ہیں، انداز بھی وہی ہے، لباس بھی وہی ہے، سر پہ تاج اور عمامہ بھی وہی ہے، گرد و نواح میں جو لوگ بیٹھے وہ انداز بھی وہی ہے. تو کہتے ہیں کہ وہ ایک ایک وصف جب حضور کا ذکر کر رہا تھا تو عبداللہ بن سلام کہتے ہیں کہ جو میں نے درخت کو پکڑا ہوا تو جو گرپ تھی میں اتنا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ذکر پاک کے اندر منگ ہوا کہ وہ گرپ کھلنے لگی، اور یہاں تک کہ وہ حضور کے خصائل بیان کر رہا تھا اور جو کیونکہ خود عالم تھے تو کہتے ہیں کہ جب ساری باتیں میرے ذہن میں تازہ ہونے لگی تو یہ گرپ کھل گئی اور میں درخت سے نیچے گرا اللہ، اور مجھے پتہ چل گیا. تو حضرت فاروق اعظم سے کہتے ہیں کہ میں پہنچا اور تو حضرت فاروق اعظم نے پوچھا کہ تمہیں کیسے پتہ چلا کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اللہ رب العالمین کے آخری نبی اور محبوب ہیں؟ تو فرمایا کئی باتیں تھیں لیکن سب سے پہلی چیز حضور کا خطبہ تھا. میں نے کہا یہ خطبہ نبی کے علاوہ کوئی نہیں دیکھ سکتا. کہتے جب میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ معلیٰ میں پہنچا تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے زبان پاک پر جو پہلا خطبہ سنا جس پر مجھے میرے دل میں حضور کی محبت جاگی وہ یہ تھی کہ افشوا السلام و اطعام الطعام. کیا بات، سبحان اللہ. سلامتی اور سلام کو عام کرو اور بھوکوں کو کھانا کھلاؤ. 3 سوالات بھی انہوں نے پوچھے تھے لیکن فرماتے بس یہ جملہ جو میں نے سنا تو میرے دل نے کہا کہ یقیناً یہ اللہ کا نبی ہی خلق خدا کے لیے ایسا پیغام دے سکتا ہے اور خلق خدا کے لیے اتنا نرم دل کسی کا نہیں ہو سکتا. اور قرآن نے کتنی خوبصورت بات فرمائی ہے فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ. اے حبیب ہم نے اپنے بندوں پر بڑا کرم کیا ہے کہ تیرے دل کو ہم نے اپنے بندوں کے لیے نرم کر دیا. کیا بات. خدمت خلق کی ترجیحات قرآن اور حدیث اس حوالے سے کیا بیان کر رہی ہے؟ شعبے بہت زیادہ ہیں نا، ترجیحات کیا ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے فرسٹ اور سیکنڈ ورلڈ وار میں جب کروڑوں انسان مار دیے گئے تو اس کے بعد پوری دنیا نے مل کر ہیومن رائٹس کے ایک چارٹر کو طے کیا کہ انسانی حقوق کیا ہونے چاہیے، اور کروڑوں انسانوں کے مار دیے جانے کے بعد یہ طے کیا گیا کہ یہ بنیادی حقوق ہیں جن کا ایک انسان کا ملنا ضروری ہے. لیکن آپ دیکھیں کہ اسلام صرف حقوق انسان کی بات نہیں کرتا. اللہ رب العزت نے حقوق العباد کی بات صرف نہیں کی ہے بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خدمت خلق کی بات کی ہے، اور اس میں نہ تخصیص کسی مذہب کی، نہ کسی رنگ و نسل کی، اور نہ ہی صرف انسانوں کی، بلکہ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے قطع نظر اس بات کے کہ کوئی شخص کس قبیلے سے، کس نسل سے، کس رنگ سے،
کس نسل اور مذہب سے تعلق رکھتا ہے، بحیثیت ایک انسان بھی اس کے حقوق بیان فرمائے ہیں، اور بحیثیت خلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام تر اللہ تبارک و تعالی کی مخلوقات کے آداب اور خدمت کے جو طریقے ہیں وہ اس خوبصورت انداز سے بیان فرما دیے کہ الخلق عیال اللہ، کہ یہ جو مخلوق تم دیکھتے ہو یہ اللہ تبارک و تعالی کی فیملی ہیں، اور اللہ تبارک و تعالی ان کا چیریشر ہے، ان کا رب ہے، ان کا پالنے والا ہے۔ آپ دیکھیے کہ دو چابیاں ایسی ہیں جن کی بنیاد پر تمام تر اولیاء کرام نے دنیا میں لوگوں کے دلوں کو مسخر کیا ہے۔ تلوار صرف جسم کو مسخر کرتی ہے، لیکن حضرات اولیاء کرام نے لوگوں کے دلوں کو مسخر کیا۔ ایک ہے خدمت اور ایک ہے محبت۔ یہ دو چیزیں ایسی ہیں کہ انسان کے اندر جب یہ چیزیں سما جاتی ہیں، انسان محبت کا اظہار کرے اور ساتھ میں خدمت کرے تو صرف جسم نہیں، انسان دلوں کو بھی فتح کر لیتا ہے۔ صحیح۔ اب جہاں تک ترجیحات کا تعلق ہے تو آپ دیکھیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اسلام کی دعوت کو عام کیا ہے تو سب سے پہلے کوہ صفا پر دعوت دی ہے، اور وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ جب نازل ہوئی یہ آیت مبارکہ تو نبی علیہ السلام نے اپنے تمام تر فیملی ممبرز کو دعوت دے کر بلایا، خود ان کی خدمت کی ہے۔ خدمت کے ذریعے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی دعوت کو عام کیا ہے۔ تو جب ہم ترجیحات کی بات کرتے ہیں تو اس میں سب سے پہلے انسان ہیں جن کی خدمت کا ہمیں خیال رکھنا ضروری ہے، اور ویسے تو نبی علیہ السلام نے ہر جاندار چیز، یہاں تک کہ آپ کے گرد و پیش میں جو چیزیں موجود ہیں ان کے بھی آداب بیان فرمائے گئے ہیں۔ آپ یہ دیکھیے کہ ایک بلی کے بارے میں ذکر ملتا ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک عورت انتہائی پرہیزگار تھی، نوافل پڑھا کرتی تھی، لیکن بلی کو اس نے اس کی غذا نہیں پہنچائی، بلی کی خدمت نہیں کی، اس کو قید کر دیا، وہ بلی بھوکی مر گئی تو اللہ تعالیٰ نے اس عورت کو جہنم میں ڈال دیا۔ لیکن ایک عورت بدکار تھی، کتیا کو پانی پلایا، لیکن اللہ تعالیٰ نے کتیا کو پانی پلانے کی وجہ سے اس کی مغفرت فرما دی۔ تو گویا کہ اسلام کا جو تصور خدمت ہے وہ بہت زیادہ اپنے اندر عموم اور وسعت رکھتا ہے، لیکن ترجیح یہ ہوگی کہ سید القوم خادمہم، سب سے پہلے انسانوں کی خدمت کرو، اور جو انسانوں کی خدمت کرے گا وہی قوم کا سردار ہونے کے لائق ہوگا۔ صحیح۔ ناظرین، ایک مختصر سا وقفے کے بعد لوٹتے ہیں اور اس پر مزید گفتگو کرتے ہیں، اس یقین کے ساتھ آپ کہیں نہیں جائیں۔ اللہ کی رحمت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تبارک و تعالی اور اس کے فرشتے سحری کھانے والوں پر رحمت نازل فرماتے ہیں۔ ناظرین، خوش آمدید، آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں کرم ہے رمضان، تسیم صابری کے ساتھ۔ خدمت خلق، اور یہ خدمت خلق اسلام کا نعرہ ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مشن ہے جو گفتگو سے طے ہوا۔ ترجیحات کیا ہونی چاہیے، بالخصوص ہمارے جیسے معاشرے میں، جس معاشرے میں ہم بس رہے ہیں، وہاں ترجیحات کیا ہونی چاہیے مفتی صاحب؟ جی، ترجیحات دیکھیں دو جہت سے ہوں گی، ایک ذات کے اعتبار سے، ایک اس ذات کے ساتھ وابستہ ضروریات کے اعتبار سے۔ ذات کے اعتبار سے جو ترتیب ہمیں دی گئی ہے وہ سب سے پہلے تو پڑوسی کے اعتبار سے ہے کہ اگر آپ کا پڑوسی ہے، رشتہ دار ہے، مسلمان ہے، اس کے تین حق بیان کیے گئے ہیں کہ تین حق ہیں اس کے، کیونکہ مسلمان بھی ہے، پڑوسی، رشتہ دار ہے۔ تو سب سے پہلا حق تو رشتہ داروں کا ہے، دوسرا حق پھر وہ ان پڑوسیوں کا ہے جو مسلمان ہیں اور غیر رشتہ دار ہیں، پھر تیسرا حق جو ہے وہ غیر مسلم کا آتا ہے، لیکن وہ اصل میں ذمی کافر ہوتے تھے پہلے زمانے میں، جو حکومت اسلامیہ میں رہنے کا باقاعدہ ٹیکس دیتے تھے، جس کو جزیہ کہتے تھے۔ ٹھیک ہے۔ لیکن آج بھی انسانیت کے ناطے ہم غیر مسلم کی مدد کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ ان سے جب آپ فارغ ہو جائیں، یعنی آپ اپنے کچھ دینا چاہتے ہیں، ان کی خدمت کرنا چاہتے ہیں، ان کی آپ نے کی، پھر بھی آپ کے پاس بچ جاتا ہے، تو پھر آگے ہے کہ پھر اس کے علاوہ پورا پھر شہر ہے، شہر کے بعد پھر ملک ہے، ملک کے بعد پھر دنیا ہے۔ یہ ہماری ایک ترتیب دی ہے ذات کے اعتبار سے کہ آپ سب سے پہلے قریبی رشتہ داروں میں تلاش کریں، پھر محلے والوں میں تلاش کریں، پھر شہر والوں میں، پھر باہر نکلیں۔ ٹھیک۔ پھر ضرورت کے جو ان کی ضروریات ہیں اس کے اعتبار سے اس کو 4 حصوں میں تقسیم کیا ہے فقہا نے۔ ایک کو ان کی جو حاجات ہیں اس کو ضرورت کے تحت رکھا ہے، دوسرا حاجت، تیسرا منفعت، اور چوتھا زینت۔ ایک ضرورت تو یہ ہے کہ اگر آپ اس کو نہ دیں تو وہ مر جائے گا یا ہلاک ہو جائے گا، جیسے کھانا وغیرہ، کوئی بیچارہ بھوکا مر رہا ہے، پیاسا مر رہا ہے تو آپ نے دیا، روٹی پہلی چیز ہے، تو یہ روٹی پہلی چیز ہے، یہ ضرورت کے تحت ہے، یہ تو ہے ہی ہے۔ اس کے بعد حاجت ہے کہ اس کے بغیر گزارا تو ہو جائے گا لیکن انتہائی دشواری کے ساتھ،
ٹھیک ہے. جیسے کوئی کرائے کے مکان میں رہتا ہے اور تنخواہ پوری نکل جاتی ہے، ذاتی مکان ہوتا تو ریلیف مل جاتا اس کو، تو یہ مکان اس کی حاجت کے اندر آتا ہے، لیکن مکان کے بغیر وہ مرے گا نہیں، کیونکہ کرائے پہ بھی لے سکتا ہے اور رہ رہا ہے وہ، یہ حاجت میں آتا ہے. پھر آتا ہے تیسرا ہوتا ہے منفعت، کہ کسی کو آپ فائدہ پہنچا دیں، لیکن وہ فائدہ اس طرح کا ہو کہ اس کی ضرورت بھی نہیں تھی، حاجت بھی نہیں تھی. مثال کے طور پہ نوکری نہیں ہے اس کو، اتنی کوئی پرابلم نہیں ہے، گھر میں گزارا ہو رہا ہے، والد صاحب سے پیسہ دے رہے ہیں، آپ نے اس کو نوکری دلوا دی ایک نوجوان کو، یا اس کی پڑھائی کے اندر اضافی جو پڑھائی ہے اس میں آپ نے مدد کر دی، یہ ہے منفعت. چوتھا ہے زینت. زینت یعنی تینوں درجے نکال دیں، خالی آپ نے کسی کو کپڑا بنوا دیا حالانکہ پہلے بھی کپڑے تھے اس کے پاس، یار عید آ رہی ہے چلو یہ کپڑے بنوا، یہ منفعت. اب ہماری ترجیحات جو ہے سب سے پہلے ان لوگوں کے ساتھ وابستہ ہونی چاہیے جو ضرورت کے درجے کے اندر آتے ہیں، یعنی جن کی حاجات ضرورت کے درجے میں آتی ہے، انہیں چن چن کے تلاش کرنا چاہیے. وہ سفید پوش بھی ہو سکتے ہیں حضرت. نہیں، اگر رشتہ دار کی منفعت سامنے ہو اور ایک عام آدمی کی ضرورت سامنے ہو، میں اسی طرح بات ہے. ماشاء اللہ بہت اچھا کویسچن ہے آپ کا، کہ دیکھیں شریعت نے سب سے پہلے جو 4 درجے ہیں نا ان کو فوقیت دی ہے، لیکن ضرورت اور حاجت کے اعتبار سے. پھر رشتہ داری، اگر مثال کے جیسے آپ نے کہا کہ ایک رشتہ دار ہے، اس کو جو ضرورت ہے وہ منفعت کے درجے میں آتی ہے، ٹھیک ہے، اور غیر جو رشتہ دار ہے اس کی ضرورت کے تحت آتی ہے، تو واجب ہے کہ اس کی خدمت کریں. پھر رشتہ دار کو چھوڑ دیا جائے. رشتہ دار کو چھوڑنا واجب ہے، اس لیے کہ پھر آپ اس کو دیں گے اور اس کو نہیں دیں گے تو ہلاک ہو جائے گا، اور آپ اس کی مدد پر قادر ہیں، آپ کو اس کو دینا واجب ہے، نہیں دیں گے تو ہلاک ہوں گے. اب جیسے ہماری آفیئر بات ہو رہی تھی کہ آج ہر ایک نے خدمت خلق کا ایک ہی کوئی طریقہ یا 2 طریقے تلاش کر لیے ہیں. کوئی مسجد بنایا جا رہا ہے، کوئی ہاسپٹلز بنا رہا ہے، مثال کے طور پر کوئی پانی کا انتظام کر رہا ہے. شاہ صاحب ایک بات بتا رہے تھے، کسی مدرسے میں گئے بلوچستان میں تو 3 کنویں کھودے ہوئے تھے، تو انہوں نے فرمایا تم نے 3 کنویں کھود کے پانی بیچ رہے ہو؟ اس نے کہا کہ حضور جو لوگ آتے ہیں ان سے کہتے ہیں چھت ڈلوا دے، چھت نہیں ڈلواتے کہتے ہیں کنواں کھدوائیں گے. اب ان سے یہ پوچھیں لوگوں سے کہ جو سخت ضرورت ہے، چھت زیادہ ضرورت ہے، یہ حاجت کے درجے میں آتی ہے، یہ نہ ہو تو بچے بیچارے کہاں رہیں گے، ٹھیک ہے، لیکن وہ ترجیح دے رہا ہے کنویں کو جو منفعت کے درجے میں آتی ہے، کہ وہ 2 کنویں تو پہلے کھودے پڑے تم تیسرا کھدوا رہے ہو. تو یہ جو ترجیحات کا صحیح تصور ہے یہ لوگوں کو معلوم ہونا چاہیے. وہ جب اس میں فرق نہیں کر پاتے اور جو جس چیز کو ترجیح دینی چاہیے اسے نہیں دے پاتے، تو معاشرے میں وہ عدم توازن پیدا ہوتا ہے کہ جس کی وجہ سے لوگ پھر کرائم کی طرف آتے ہیں، جرائم کی طرف آتے ہیں. شاہ جی کوئی وجہ تو ہوگی نا اس کی، مطلب یہ ایسے ہی تو نہیں ہے کہ ایک شخص پیسے خرچ کر رہا ہے اور اس کو نظر آ رہا ہے کہ مسجد کی چھت بننے والی ہے، وہ چھت نہیں بنوا رہا، کنواں بنوا رہا ہے. یقیناً وہ کہیں اگر میں اس کی خوشگمانی کروں تو وہ یہ دیکھ رہا ہوگا کہ قیامت تک یہ تو کنویں میں سے پانی پیتے رہیں گے لوگ، تو مجھے اس کا اجر ملتا رہے گا. ہو سکتا ہے اس کے ذہن میں یہ خیال ہو، لیکن کوئی وجہ تو ہے. پھر ہم فینسی پروجیکٹس کی طرف زیادہ جا رہے ہیں، جو چیز نظر آ رہی ہے جس کا شور بہت ہے ہم اس کی طرف بہت زیادہ جا رہے ہیں. دیکھیں ان دونوں ایک کالر میں لے لوں اگر اجازت دیں. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون اور کہاں سے؟ میں ایوب جان بات کر رہا ہوں ایبٹ آباد سے. تو میرے 2 سوال ہیں. جی جی. ایک سوال تو میرا یہ ہے کہ جو 5 وقت نماز فرض ہے تو قرآن پاک میں اس کا جو ترتیب مطلب رکعتوں کا ہے، عشاء اور اس کا مطلب فجر کا کتنے رکعت قرآن پاک میں ہے؟ اور دوسرا سوال میرا یہ ہے کہ جو حج اور عمرے پہ ہم جاتے ہیں تو یہ جو سائیں جو صفا مروہ کے چکر ہوتے ہیں تو یہ قرآن پاک میں ہے، اور طواف کی جو چکر ہے ساتھ ہم کرتے ہیں تو یہ قرآن پاک سے ہے کہ نہیں؟ ٹھیک ہے، ایک کال اور شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. ہیلو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون اور کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ ہاں جی انیلا بات کر رہی ہوں سکر سے. جی میری بہن کیا کہیں گی؟ ہاں جی تسلیم بھائی میرا سوال یہ ہے کہ اگر ہمارے کوئی مطلب ایسے بہن یا بھائی جو ہمیں پورے رمضان کے افطار کا خرچہ دیتے ہیں، ٹھیک ہے نا، تو کیا ہم اس خرچے میں سے فدیہ دے سکتے ہیں، یا کسی جو اگر ہم روزے نہ رکھیں تو کسی روزے دار کو ہم روزہ کروا سکتے ہیں، تو کیا وہ جائز ہوگا؟ ٹھیک ہے میں سمجھ گیا آپ کی بات، بالکل آپ کو بتاتے ہیں. جی شاہ جی. دیکھیں پہلی چیز تو وہ جو قبلہ مفتی صاحب نے ذکر فرمائی درجہ بندی کے ساتھ، جن چیزوں کی ضرورت جس سطح پر ہے اس سطح کے اعتبار سے اہتمامات کیے جائیں اور اس کے انصرام کیے جائیں. ایک بات تو یہ ہے. دوسری بات جو آپ نے صدقہ جاریہ کی فرمائی اس میں یہ کہ عموماً ہمارے وہاں پانی، اور یہ اپنے قوم اور مزاج کے حوالے سے، جی کسی علاقے میں زیادہ روایت جو پڑی گئی وہ پانی کی فضیلت کی پڑی گئی، کسی علاقے میں زیادہ جو روایت پڑی گئی وہ کھانا کھلانے کی پڑی گئی.
تو خصوصاً میں جس علاقے میں ہوتا ہوں وہاں پانی کی ترجیحات پر زیادہ بات ہوتی ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ کیونکہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ سے تمام چیزیں اپنے اپنے حالات اپنے اپنے وقت کے اعتبار سے اس کا صدور ہوا ہے. اب ایک ہی روایت کو کثرت سے ذکر کرنے کے بعد اس کے ثواب کو ذکر کرنے کے بعد لوگوں کا ذہن اسی طرف ہو جاتا ہے, لیکن اصل چیز جو ہے وہ رضا الہی ہے. ٹھیک ہے. اب ایک چیز آپ نے اگر بنائی ہے اب وہ صدقہ جاریہ ہے, تو صدقہ جاریہ کچھ ایسے ہیں جو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں اس کو متعین کیا ہے, لیکن صدقہ جاریہ میں اصل چیز آپ کی نیت ہے. ٹھیک ہے, کہ آپ اس کو واقعی میں اللہ رب العالمین کی رضا کے لیے کر رہے ہیں, تو وہ نیت جو ہے وہ تو ایک. اور دیکھیے کہ آپ اگر ان احادیث کے تحت محدثین کی اگر شروحات کو اگر آپ دیکھیں تو وہ کہتے ہیں کہ جناب یہ جو قیودات یہ احترازی ہے. ٹھیک ہے, یعنی کیا مطلب اس کا مقصد یہ ہے کہ آپ اپنی نیت اگر آپ کی کامل اللہ رب العالمین کی رضا کے لیے, اور جو مفتی صاحب نے درجے بیان فرمائے, تو وہاں پر جس قسم کی ضروریات موجود ہیں تو اس سے ہٹ کر بھی اگر آپ وہ کہیں گے تو وہ یقیناً اللہ رب العالمین کے فضل سے وہ صدقہ جاریہ ہی ہوگا. ایک بات آپ جو یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب جو ہے کہ وہ ایک ہی چیز جیسا ہاسپٹل ہی بنائے جا رہے ہیں یا کھانا ہی کھلائے جا رہے ہیں, ایسی چیزیں نظر آتی ہیں. اس کی وجہ پیچھے یہی ہے کہ ہمارے ذہنوں میں جو مواد آیا ہے اور ہم نے جن چیزوں کی زیادہ ترغیب سنی ہے اس میں ہی ہم زیادہ دینا چاہتے ہیں. تو اگلا پھر بناتا ہی وہی کام ہے. اگلا کیا کہ جناب میں اندرون سندھ جاتا ہوں اور میں جناب جو ہے کہ وہ دیہاتی علاقوں میں جاتا ہوں اور وہاں جا کر میں وہاں پر غریبوں میں کپڑے تقسیم کرتا ہوں, تو چارہ بھی کوئی نہیں دے گا آپ کو. اور اگر آپ روڈ پہ دسترخوان بچھا دیں تو لوگ آپ کو دیں گے, حالانکہ ان میں بھی نیت ان کی اچھی ہوتی ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ترغیب کھانا کھلانے کی ایک طرف زیادہ آ جاتی ہے, لیکن وہی ترتیب جو قبلہ مفتی صاحب نے درجہ بدرجہ بیان فرمائی ہے اس میں سے جس چیز کی ضرورت ہوگی وہ دی جائے گی. ایک بات یہاں پر میں عرض کروں کہ جس طرح کے حقوق ذکر کیے مفتی صاحب نے, اس میں ایک بات میں اپنی طرف سے یہ ذکر کرنا چاہتا ہوں کہ جس طرح زکوٰۃ ہے, بعض وہ چیزیں انفاق فی سبیل اللہ کی تقسیم کی جو اس کا مستحق صرف مسلمان ہے. ٹھیک ہے, جس طرح زکوٰۃ ہے, صدقہ فطر ہے. ہمارے وہاں تو یہ مسئلہ بھی علماء میں مختلف ہی ہے کہ قربانی کا گوشت غیر مسلم کو دیا جائے گا کہ نہیں دیا جائے گا, بلکہ مفتبی فتویٰ ہمارے وہاں سے یہی جاری ہوتا ہے کہ جناب غیر مسلم کو جناب جو ہے کہ وہ قربانی کا گوشت نہیں دیا جائے گا. تو صدقہ واجبہ اور صدقہ غیر مسلم کی طرف آپ آتے ہیں تو اس کو صدقہ نافلہ کی طرف سے, یعنی زکوٰۃ اور وہ صدقات جو آپ پر واجب ہے, صدقہ فطر کی صورت میں, نظر کی صورت میں, قسم کی صورت میں, اس کے علاوہ جو صدقات ہے اس میں آپ غیر مسلم کی طرف جا سکتے ہیں. تو فرق بھی ہمیں یہ کرنا چاہیے, بالخصوص ان ممالک میں جہاں پر ہم وہاں پر ایک مل جل کر رہتے ہیں, تو ہمیں یہ بھی پتا ہونا چاہیے کہ کون سا مال مسلمان نے مسلمان ہی کو دینا ہے اور کون سا ایسا صدقہ ہے جو ہم غیر مسلم کو بھی دے سکتے ہیں. صحیح. ناظرین ایک مختصر سا وقفے کے بعد لوٹیں گے تو انشاءاللہ اس حوالے سے بھی گفتگو کریں گے. ایک تو یہ ترجیحات, کسی کی سوچ پر شک نہیں کیا جا سکتا, بدگمانی نہیں کی جا سکتی ہے. جو بھی پاکستان میں یا پاکستان سے باہر جو خدمت کا انداز جو بھی اپنائے ہوئے ہیں, یقیناً جو شخص اپنا وقت دے رہا ہے, محنت کر رہا ہے اس کے لیے, اس کے پیچھے اچھی نیت ہوگی, یہ سوچنا چاہیے. پیسے ہوں گے تو خدمت ہوگی, کیا پیسے نہیں ہوں گے تو خدمت نہیں ہو سکتی. ہمارے ہاں سے تو وہ روایت بھی ختم ہوتی جا رہی ہے نا. آپ اگر ایک بس پر چل رہے ہیں, بس پر سوار ہیں اور بیٹھے ہوئے ہیں سیٹ پر اور سیٹ کوئی خالی نہیں ہے, اگر ایک بزرگ آ جاتا ہے تو آپ اس کے لیے کرسی نہیں چھوڑتے ہیں, سیٹ نہیں چھوڑتے ہیں, سر راہ چلتے ہوئے سڑک سے پتھر نہیں ہٹاتے ہیں, درخت لگے ہیں اس کو پانی نہیں دیتے. تو یہ بھی تو خدمت کے انداز ہیں. ہم اس نہج پر پہنچ گئے کہ خدمت کے وہ انداز کے جس میں پیسے بھی خرچ نہیں ہو رہے ہیں, ہم وہ انداز اپنانے سے بھی قاصر ہو گئے ہیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ ایک مختصر سے وقفے کے بعد. سحری سے قوت حاصل کرو. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا, روزہ رکھنے کے لیے سحری کھا کر قوت حاصل کرو اور دن یعنی دوپہر کے وقت آرام قیلولہ کر کے عبادت کے لیے طاقت حاصل کرو. SIM 2.4 inches screen, smart camera, Q Mobile B30, رحمتیں اور برکتیں ساتھ ساتھ. میرے بال دکھے گارجس اور کلر نیچرل تھینکس ٹو اولیویا ہیئر کلر. یہ ہے استعمال میں آسان اور اس میں موجود پروٹینز اور وٹامن ای دے بالوں کو مضبوطی, انہیں بنائیں سلکی اسموتھ اور سفید بالوں کی چھٹی. Amazing fashion and natural shades from Olivia.
मेरे बाल दिखे हर पल खूबसूरत। ओलिविया, शुक्रिया। जीत गया! हबीब से होगी जीत ही जीत। हबीब की हर बोतल, कार्टन और टिन पे लगे स्टिकर को स्क्रैच करें और फौरी जीते लाखों कीमती इनामा। ये आंखें करती हैं प्यार का इजहार। ये आंखें कह जाती हैं हमें बेकरार। इन आंखों से तुम तब तक होगे फरार। राज सिर्फ एक ओलिविया काजल। इसका कुदरती रिवायती सियारंग और महफूज फॉर्मूला पहले बगैर बनाई मेरी आंखों को दिलकश और हसीन। ओलिविया काजल, क्योंकि आंखें बोलती हैं। ओलिविया, शुक्रिया। मेरे अजीज पाकिस्तानी भाइयों और बहनों, पाकिस्तान में गरीब मरीजों के इलाज के लिए बहुत कम सहूलियात हैं। हम एक स्टेट ऑफ द आर्ट अस्पताल लाहौर में तामीर कर रहे हैं। इसकी तामीर के लिए आप अपनी ज़कात और अतियात डॉक्टर AQ खान अस्पताल को भेजिए ताकि हम गरीब लोगों का इलाज कर सकें। Ramadan transmission is brought to you by Zong Super 3G. Double the speed, double the fun. and I'm Arjun Kapoor. I know it. Do you? in association with एरियल का दावा सच है, अब आप खुद भी आजमाएं। एरियल धुलाई दागों की बेहतरीन सफाई। और मेरी फैमिली की सेहत की हिफाजत के लिए मेरी नंबर 1 चॉइस सेफगार्ड। and Dual SIM 2.4 inches screen, smart camera. Q Mobile B30, रहमतें और बरकतें साथ साथ। The all-new Olivia Deluxe Makeup Stick. Easy to use, long-lasting. Olivia Deluxe Makeup Stick, जो है एक परफेक्ट लुक की सही शुरुआत। Olivia Deluxe Makeup Range. Olivia, शुक्रिया। brought to you by टिन पे लगे स्टिकर को स्क्रैच करें और फौरी जीते लाखों कीमती इनामा। Q Mobile Noir i5. 4.7 inches LCD, 5 megapixels camera in 7 exciting colors. I'm Arjun Kapoor. I know you. Do you? गर्मी के मौसम में जब जल्द जलती और चुपती है, ठंडक की राहत लेकर आया झोंका, ठंडे ठंडे ओलिविया प्रिकली हीट जेल का। इसका खास फॉर्मूला गर्मी दाने दूर करे और दे ठंडक का एहसास। तभी तो मेरे घर अब हर रोज इस्तेमाल होता है ओलिविया प्रिकली हीट जेल। ओलिविया, शुक्रिया। पहली गाड़ी जीती कराची के आसिफ मजीद ने। मैंने हबीब का कार्टन स्क्रैच किया और मेरी गाड़ी निकल आई। अभी और भी गाड़ियां बाकी हैं। हबीब की हर बोतल, कार्टन और टिन पे लगे स्टिकर को स्क्रैच करें और फौरी जीते गाड़ी समेत लाखों कीमती इनामा। Dual SIM 2.4 inches screen, smart camera. Q Mobile B30, रहमतें और बरकतें साथ साथ। اللهم अजिरना मिनन नार। ए अल्लाह, हमें दोज़ख के अजाब से बचा। दो हज और 2 उम्रे का सवाब। हजरत अली बिन हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हुमा अपने वालिद गिरामी इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स रमजानुल मुबारक में 10 दिन एतकाफ करता है उसका सवाब 2 हज और 2 उम्रे के बराबर है।
ناظرین خوش آمدید، کرم ہے رمضان، تسیم صابری کے ساتھ آپ دیکھ رہے ہیں اور کلام شامل کرتے ہیں. ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے شاہ جی، بسم اللہ. سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے. سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے. گر ان کی رسائی ہے لو جب تو بنائی ہے. گر ان کی رسائی ہے لو جب تو بنائی ہے. سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے. سب نے صف محشر میں للکار دیا ہم کو. سب نے صف محشر میں للکار دیا ہم کو. اے بے کسوں کے آقا اب تیری دہائی ہے. اے بے کسوں کے آقا اب تیری دہائی ہے. سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے. بازار عمل میں تو سودا نہ بنا اپنا. بازار عمل میں تو سودا نہ بنا اپنا. سرکار کرم تجھ میں عیبی کی سمائی ہے. سرکار کرم تجھ میں عیبی کی سمائی ہے. سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے. اب آپ ہی سنبھالیں تو کام اپنے سنبھل جائیں. آقا اب آپ ہی سنبھالیں تو کام اپنے سنبھل جائیں. ہم نے تو کمائی سب کھیلوں میں گوائی ہے. ہم نے تو کمائی سب کھیلوں میں گوائی ہے. سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے. مجرم کو نہ شرماؤ احباب کفن ڈھک دو. مجرم کو نہ شرماؤ احباب کفن ڈھک دو. منہ دیکھ کے کیا ہوگا پردے میں بھلائی ہے. منہ دیکھ کے کیا ہوگا پردے میں بھلائی ہے. سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے. مطلع میں یہ شک کیا تھا واللہ رضا واللہ
مطلع میں یہ شک کیا تھا، واللہ رضا واللہ صرف ان کی رسائی ہے، صرف ان کی رسائی ہے، گر ان کی رسائی ہے، لو جب تو بنائی ہے، سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے۔ سبحان اللہ، بہت بہت۔ ڈاکٹر صاحب، جو میں بات کر رہا تھا وقفے سے پہلے کہ اگر پیسے نہ ہوں تو بھی تو خدمت کی جا سکتی ہے۔ دیکھیے تسلیم بھائی، خدمت کے حوالے سے میں پہلے دو بنیادی باتیں عرض کروں کہ ایک بزرگوں کا قول ہے کہ افضل العلم علم الحال و افضل العمل حفظ الحال، سب سے افضل علم وہ ہے جس کی فی الحال ضرورت ہے، حال جس چیز کا تقاضا کر رہا ہے وہ علم حاصل کرنا زیادہ ضروری ہے۔ اسی طرح سے سب سے زیادہ افضل عمل یہ ہے کہ حال کس چیز کا تقاضا کر رہا ہے، تو لہٰذا ایک تو اپنی خدمت خلق میں ترجیحات کو سیٹ کریں اس بنیاد پر کہ پریزنٹ ایج حال جس میں آپ موجود ہیں وہ کس چیز کا تقاضا کرتی ہے کہ ہم کس بنیاد پر انسانوں کی یا مخلوقات کی خدمت کریں۔ دوسری بات یہ کہ ہمارے ہاں اس وقت لوگوں کا زیادہ ٹرینڈ جو ہے وہ عمارتیں بنانے، مشینیں خریدنے، گاڑیاں خریدنے اور اس طور پر خدمت خلق کرنے کی طرف ہوتا جا رہا ہے۔ انسانوں پر براہ راست خرچ کرنا، اس کو جو ہے وہ آہستہ آہستہ کم کیا جا رہا ہے، اور یہ بہت ہی خطرناک بات ہے کیونکہ براہ راست انسانوں تک پھر وہ مال اور اس کی منفعت نہیں پہنچ پاتی۔ اب جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ ہمارے ہاں لوگ صرف اور صرف انفاق فی سبیل اللہ کو ہی خدمت سمجھنے لگے ہیں، جبکہ اسلام کا جو تصور ہے بہت زیادہ عام ہے اور اس کے اندر وسعت پائی جاتی ہے۔ آپ دیکھیے نبی علیہ السلام نے فرمایا خیر الناس من ینفع الناس، لوگوں کو آپ اپنے ہاتھ سے، اپنی زبان سے، اپنے پیروں سے، اپنی نگاہوں سے، اپنے کلام سے، جس طور پر بھی آپ لوگوں کو نفع پہنچائیں گے، حضور علیہ السلام نے فرمایا تم سب سے بہترین انسان ہو۔ پھر قرآن مجید نے جو اصول دیا وہ یہ کہ ما ینفع الناس فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ، جو چیز انسانوں کو نفع دے گی فرمایا وہ چیز زمین میں باقی رہے گی، یہ قرآن کا دیا ہوا اصول ہے۔ آپ دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے جنت میں ایک شخص کو دیکھا کہ وہ جنت میں صرف اس وجہ سے داخل کیا گیا، ابھی دیکھیں قیامت قائم نہیں ہوئی لیکن نبی علیہ السلام وہاں کے معاملات کی خبر دے رہے ہیں، فرمایا کہ وہ جنت میں صرف اس وجہ سے داخل کیا گیا کہ ایک سڑک پر، ایک شارے پر ایک ٹہنی نکل رہی تھی جو لوگوں کو ایذا دے رہی تھی، اس شخص نے اس درخت کی ٹہنی کو توڑ کر وہاں سے ہٹا دیا تاکہ مسلمانوں کو، انسانوں کو گزرنے میں پریشانی نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ نے صرف اس خدمت کی وجہ سے اسے جنت میں داخل فرمایا۔ کیا بات! مسلمان کی جو مثال حدیث میں دی گئی ہے وہ کھجور کے درخت کی ہے۔ واہ واہ! اب آپ دیکھیں اس کا تنا طوفانوں میں کھڑا رہتا ہے، جی ہاں، اس کی لکڑی بھی نفع دیتی ہے، اس کے پتے بھی نفع دیتے ہیں، اس کا پھل جس موسم میں جس درجے میں بھی ہو، وہ پھل کچا ہو پکا ہو، اس کی گٹلی ہو، وہ نفع دیتی ہے، اور جب تک اس کا سر نہ کٹ جائے وہ کھڑا رہتا ہے اور انسانیت کی خدمت کرتا رہتا ہے۔ کیا بات! تو ایک مسلمان کو بھی اسی طرح ہونا چاہیے کہ وہ چاہے راستے سے ایذا دینے والی چیزوں کو ہٹائے، اللہ نے مال دیا ہے تو مال سے خدمت کرے، چلتے پھرتے کر سکتا ہے، وقت دیا ہے تو وقت سے خدمت کرے، علم دیا ہے تو علم سے خدمت کرے، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اللہ نے جو نعمت عطا فرمائی ہے اس سے مخلوقات کی خدمت کرے، وہ تمام کا تمام خدمت خلق کے زمرے میں آتا ہے۔ صحیح۔ مفتی صاحب، ہم فینسی پروجیکٹس کی طرف کیوں جانے لگ گئے؟ میں نیت پر شک نہیں کرنا چاہتا، ہم کیوں فینسی پروجیکٹس کی طرف جا رہے ہیں؟ جو نظر آ رہی ہے چیز بس اسی کو زیادہ فوقیت دے رہے ہیں، کیوں نہیں تعلیم کے لیے کوشش کی جا رہی؟ میرا خیال ہے کہ اس خطے کا سب سے بڑا مسئلہ تعلیم ہے، وہ تعلیم کے لیے کوشش نہیں کی جا رہی ہے، بہت کم جگہوں پر اس کی کوشش کی جا رہی ہے، یہ کیا وجہ ہے؟ ایک کال میں پہلے شامل کر لوں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی مجھے سے دو سوال کرنے ہیں۔ جی 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 بالکل کیجیے۔ جی پہلا سوال یہ ہے کہ ہیلو جی، پہلا یہ نا دو پلاٹ ہے تو وہ ہم دونوں بیوی کے نام پہ ہیں۔ دوبارہ کہیے گا، آپ کی بالکل آواز سمجھ میں نہیں آئی ہے۔ آ رہی ہے؟ جی جی کہیے۔
हेलो जी आप कहिए। जी मुझे मुफ्ती साहब से मालूम करना था कि पाकिस्तान में हमारे प्लाट हैं, मतलब दो ना, तो वो हम दोनों मियाँ बीवी के नाम पर है। ठीक है। तो आया कि इस तरह से प्लाट हम दोनों के नाम पे ले सकते हैं, और अल्लाह न करे जैसे बाद में जब विसाल हो जाता है किसी का भी, तो इस तरह के प्लाट में विरासत फिर किस तरह से बनती है? ठीक है, बिल्कुल आपको बताते हैं। एक कॉलर और हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी कौन और कहाँ से बात कर रहे हैं? सर मैं अमान बात कर रहा हूँ लाहौर से। जी अमान साहब। सर कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? अल्लाह का करम, आपकी दुआएं। सर ऐसा है कि हम लोग जो हैं बहुत आपके प्रोग्राम से बहुत खुश हैं। बहुत शुक्रिया। इसके हमेशा की तरह आज का मौजू भी आपका बहुत अच्छा है। बहुत मेहरबानी जी। मेरी कॉल कल भी लगी थी, जो मैं खुशी के मारे आपसे बता नहीं पाया था आपको। अच्छा। कि आप और जो ये सतीउद्दीन सरवर्दी साहब हमारी गली में महफिल शरीफ पर भी आए थे 7 जून को मिस्त्री शाह लाहौर में। अच्छा। तो वहाँ भी आपसे मेरी मुलाकात हुई थी एक बार। ठीक है। तो ऐसा है कि गैरम लेते हैं ये मुफ्ती साहब को और जो शाह साहब बैठे हैं उनको सबको मेरा बहुत बहुत सलाम। वालेकुम सलाम जी। और दूसरा एक नात की फरमाइश करनी है सतीउद्दीन सरवर्दी साहब से। जी जी। ये सैयदी आला हज़रत का कलाम है, बहुत ही खूबसूरत। सर सुए रोजा झुका फिर तुझको क्या। ठीक है इंशाल्लाह, बहुत शुक्रिया जी। जी मुफ्ती साहब। देखिए मसला ये है कि जो इस किस्म का काम कर रहा है, अव्वलन तो उससे उसकी नीयत मालूम करें। हो सकता है कि हम किसी चीज़ को दूर से देखकर अपनी सोच और फिक्र के एतबार से एक नतीजा मुरतब कर रहे हैं उसकी ज़रूरत या अदम ज़रूरत का, लेकिन उसके पेश नज़र कोई चीज़ हो। जैसे मिसाल के तौर पे एक शख्स ने अपने इलाके में एक हॉस्पिटल कायम किया और उसकी वजह ये बताई कि वहाँ हॉस्पिटल नहीं था और उसकी भाभी का डिलीवरी केस था और वो वहाँ ना पहुँच सके और रास्ते में उनका इंतकाल हो गया इसके पेचीदगी की वजह से। इसलिए कि अब और किसी को ना हो तो फिर वो उन्होंने बेहतर महसूस किया कि हॉस्पिटल बना के वो अज़ियत और तकलीफ जो हमने सही है और उसको बाकायदा अपनी आंखों से देखा है और तकलीफ को महसूस किया है वो किसी और को ना पहुँचे। अगर इस किस्म की कोई इलाकों में तरजीहात है, क्योंकि मेडिकल की लाइन भी ऐसी है हॉस्पिटल्स वगैरह की, ये इंतहाई ज़रूरी चीज़ें हैं। और सर अभी भी जितने बना लिए जाएं उतने कम है। माशाल्लाह जिस तेजी से हमारी आबादी बढ़ रही है अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ अल्हम्दुलिल्लाह, प्रोडक्शन की तो कमी नहीं है ना हमारे यहाँ। तो असल में मसला ये है कि हमारे यहाँ मर्दमशुमारी इसीलिए नहीं हो पाती कि अगर वहाँ से वो शुरू करते हैं तो अभी आगे पहुँचते हैं तो 4 लाख पहले और पैदा हो चुके होते हैं। माशाल्लाह आप किसी भी मजीद बरकत दे। आमीन आमीन। कसरत उम्मत की वजह से सरकार फख्र भी तो आप कहते क्या, चले रुक जाए यहाँ पे, इस हवाले से क्या कहते हैं आप? क्या उम्मत की वजह से ये जो बढ़ रही है उम्मत? हाँ देखिए इसमें असल में ये एक अलग बिल्कुल मौजू है, इसमें कभी आप रखें तो इसमें हम गुफ्तगू करेंगे कि इसमें बहुत सारे उमूर पर बिल्कुल निगाह रखनी चाहिए। एक तो औरत को भी देखना चाहिए। आमतौर पर कहते हैं कि जी उलमा जो है ना इसकी मुखालफत करते हैं। नहीं, कोई मुखालफत हम नहीं करते हैं। हम ये कहते हैं कि शरीयत ने हर जगह अदल को, इंसाफ को और तवाज़ुन को फ़ौक़ियत दी है। अब मैंने ऐसी भी बहनें हमारे राब्ते में रहती हैं कि जिन हर साल उनके बच्चा पैदा हो रहा है, ठीक है ना। शौहर कसरत औलाद पे तो निगाह रखे हुए, बीवी के सेहत पे निगाह नहीं रखे हुए। उसमें खून नाम को नहीं है, शक्ल देखें तो पीली पड़ी हुई है बेचारी, और लगता है कि अगली औलाद हुई तो इसका विसाल ही हो जाएगा। उसको इसकी परवाह नहीं है कि बीवी की सेहत को क्या मामला है और डिलीवरी के बाद में उसको सही ग़िज़ा फराहम कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ। वो बच्चे पैदा करने में लगा हुआ है और वो हदीसें सुना रहा है जी कसरत औलाद पे सरकार फ़ख्र फरमाएंगे। तो बिल्कुल सरकार ने ये हदीस बयान फरमाई, लेकिन साथ में बीवी के हक़ के बारे में भी तो बयान फरमाया। फिर आप घर में टाइम नहीं देते, औलाद की तरबियत नहीं करते, बच्चे माँ बहन की गालियाँ बक रहे हैं, रोडों पे जाकर वो आवारा गर्दियाँ कर रहे हैं, बाहर मिट्टियों के अंदर खेल रहे हैं और वो पैदा किए चले जा रहा है, पैदा किए चला जा रहा है। बहरहाल जिसने दुनिया में आना है तो आना है, ये नहीं है कि वो इसके हाथ में है, वो है अल्लाह के दस्ते कुदरत में। लेकिन आखिर इंसान को अकल फराहम की गई है और उसको समझाया गया है कि तुम्हें क्या चीज़ किस अंदाज से करनी है। तो ये तवाज़ुन बरकरार रखना बहुत ज़रूरी है। इस पर अगर तवज्जो की जाए तो शरीयत इसको मना भी नहीं करती है, बशर्ते के तरीके जायज़ और सही इख्तियार किए। ठीक है। बाकी ये जो तरजीहात हैं, जैसे अर्ज़ किया कि बिल्कुल आप जैसे अब आप तालीम को, आप अगर आप पढ़े लिखे फ़र्द हैं, आप तालीम की जो इंपॉर्टेंस आपकी निगाहों में एक जाहिल आदमी के जहन में नहीं हो सकती है। ठीक है। एक मुझे मिला, हमारे पास ही काम करते हैं एक साहब, तो उनके 3 बेटे हैं। तो मैंने पूछा कि अपने बेटों को आप पढ़ा रहे हैं? कहा कि नहीं बिल्कुल नहीं पढ़ा रहे। मैंने क्यों नहीं पढ़ा रहे? कहा कि हमारे यहाँ रवाज ही नहीं है पढ़ाने का। हो क्योंकि हम भी ऐसे बस काम कर रहे हैं, बच्चे बड़े होंगे यही काम करेंगे। हाँ। तो अब ये देखिए ना, अब आप उसे तालीम की अहमियत बताएं कि मैं स्कूल खुलवा देता हूँ तुम्हारे इलाके में, वहाँ पे तो बच्चों का रुझान ही नहीं है। बोलेंगे भाई जा तुम खाने पीने को दे दे, मैं बोलो 4 खुलवा दो, हमारे जब रिवाज ही नहीं तो क्यों पढ़वाएंगे? ये मसला है। तो इसलिए तमाम चीज़ों के पेश नज़र हर शख्स जो है किसी चीज़ की अगर तायीन करता है तो फिर वो अपनी सोच, अपनी फ़िक्र, अपने तजर्बात, मुशाहदात और सामने वाले की ज़रूरत के एतबार से करता है। तो बेहतर ये है कि दूसरे को बिला सोचे समझे रोल मॉडल बनाने के बजाय
خود انسان غور و تفکر کرے کہ کس چیز کی ضرورت ہے اور کیوں ہے تو زیادہ بہتر ہے. اب رجحان یہ چل رہا ہے, آپ نے اگر کوئی چیز قائم کی نا, میں اپنے علاقے کو نہیں دیکھوں گا, لوگوں کی ضرورت کو نہیں دیکھوں گا, میں بولوں گا تسلیم بھائی نے کیا نا تو میں بھی یہی کروں گا, میں بھی یہی کر لیتا ہوں, اس میں پھر وہ خرابی اسی میں نام بن سکتا ہے. ہاں یہ بھی ایک سوچ ہے. خیر بہرحال میں نے پہلے کہا کہ ہم جو کام کر رہے ہیں ان کی نیتوں تک نہیں پہنچ سکتے, نیتیں جاننے والا اللہ ہے, اور ہم نہیں سمجھ سکتے کہ وہ کس نیت سے, یقیناً اچھی نیت سے کر رہا ہوگا. لیکن سر میرا ایک دوست ہے, اس نے NGO بنانے کا ارادہ کیا, انہوں نے ٹارگیٹڈ جو ہے وہ ٹارگٹ چیزیں بھی بتائیں کہ آپ نے اس شعبے میں کام کرنا ہے, میں تمہیں فوراً سے فنڈ بھی دلوا دوں گا, اس سے وعدہ کیا گیا, لیکن اس میں میرا کمیشن اتنا ہوگا اور آپ کو سال میں اتنا خرچ کر کے آڈٹ میں یہ چیزیں دکھانی ہوں گی, اور فنڈ ریلیز ہی تبھی ہوگا کہ جب میں بیچ میں ہوں. مجھے اس کا تقریباً 70% وہ خود رکھ رہے تھے اور 30% NGO کو دے رہے تھے. دیکھیں اس میں بات یہ ایسا ایک کیس تو میرے سامنے آیا, میں نے اس کو مشورہ دیا کہ بھائی آپ چھوڑ دو یہ کام خدمت خلق کا, جو تم کر سکتے ہو وہ خود سے کر لو, یہ کام چھوڑ دو, اس میں بےایمانی والے کام میں خدمت انسانی کرنے جا رہے ہو, معاشر میں خلق اس کی خدمت کرے گی پھر. جی تو آپ کیوں پڑھتے ہو, اس چکر میں نہ کرو. دیکھیں قرآن مجید فرقان حمید نے قبلہ صاحب جب انفاق فی سبیل اللہ یہ خدمت خلق کو بیان کیا تو بار بار یہ بات ذکر کی جا رہی ہے علماء کی جانب سے کہ عدل و توازن جو اصل حسن ہے وہ ہے. فرمایا کہ لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی, یہ بنیادی اصول ایک اعتدال دے دیے کہ جب تم خدمت خلق کرو جو بھی دو تو اس میں دو چیز ملحوظ رکھو کہ اس پہ تم نے احسان نہیں جتلانا اور اس سے تمہیں کسی کو اذیت نہیں دینی. ٹھیک ہے, میں آ گئی تو تمہاری ذاتی منفیت وہاں پر موجود ہے, تو ذاتی تمہاری منفیات بھی نہ ہو اس میں, محض اللہ رب العالمین کی رضا کے, اور تم صرف ان تمام چیزوں کے اور ان تمام امانتوں کے امین ہو. اور یہ تو اللہ رب العالمین کا فضل ہے کہ تمہارے سامنے اس کے مصارف آ گئے. اب یہ چیز تم اس کے دو, پھر اللہ رب العالمین تمہیں عزتیں بھی عطا فرمائے گا, اور پھر تمہیں اس مسئلے پر لازیدنکم اس میں اور برکتیں بھی عطا فرمائے گا. اور اذیت دینا کہ جناب یہ تو میرے ویلفیئر سے کھاتا ہے, ہمارے دسترخوان سے کھاتا ہے, ہمارے اس کی بیٹی کی شادی کا دہیج میں نے کروا کر دیا تھا, اس کے تو یہ ہوا تھا, تو اس قسم کی چیزیں جو اذیت انتہائی اخلاق سوز ہے, شریعت مطہرہ نے اس کو منع کیا. پہلے میں اور آپ بیٹھ کر یہ ترجیح کر لیں, پہلے اس بات کو طے کریں کہ ہم خدمت خلق جو کرنا چاہ رہے ہیں یہ احسان جتلانے کے لیے, اپنی گویا کہ اپنے آپ کو متعارف کرانے کے لیے, یا محض اللہ کی رضا کے لیے, پہلے اس چیز کو ہم متعین کریں تو یہ سارے راستے درست ہوتے ہیں. اب پھر دیکھیں اس کی اچھی صورتیں ماحول میں نظر بھی آتی ہیں. کچھ باقاعدہ کمیونٹیاں ہیں, ان پر باقاعدہ ایسی ایسوسیشن اور ایسی ادارے بنے ہوئے ہیں, جو میں جہاں پر ہوتا ہوں وہاں پر میں نے قریب سے دیکھا ہے کہ جناب باقاعدہ خدمت خلق کا جذبہ ایک برادریوں کے اندر بھی ہے. جی ہاں بالکل ہے, بالکل. اور باقاعدہ کمیونٹی سسٹم کے طور پر جناب ایسوسیشن بنائی جا رہی ہیں, اور اس میں اگر خدا نخواستہ کسی کا انتقال ہو گیا تو اس کے بچے, یتیم بچے کو اعلیٰ سے اعلیٰ تعلیم, بیوہ کا خرچہ, اس کی شوہر کی جناب جو ہے کہ وہ تجہیز و تفہیم, تمام چیزیں کہ پتہ نہیں کہ کس طرح یہ اہتمام ہوگا, قبر کا خرچہ, یہ ساری چیزیں. تو باقاعدہ وہ لوگ ایسے ہیں کہ چاہیے کہ ویلفیئر جو کام کر رہی ہے, یقیناً کر رہی ہے, ہم ان کی نیتوں میں شک نہیں کرتے, لیکن میں سمجھتا ہوں یہ کمیونٹی جس انداز میں کام کر رہی ہے نا, میں سمجھتا ہوں یہ رول آف ماڈل قسم کے ہیں کہ جن کو فالو کیا جا سکتا ہے کہ وہ ہر شعبے کی طرف انہوں نے نظر رکھی. صحیح. اب میں ایک ایسے ایک آدمی کو جانتا ہوں کہ جنہوں نے مانچسٹر میں ایک ایسی تنظیم بنائی ہے, ایک ویلفیئر سوسائٹی بنائی ہے کہ وہ صرف ایک مقصد لے کر چل رہی ہے کہ جتنے پاکستانیوں کا یہاں پر انتقال ہو جاتا ہے اور اگر وہ چاہتے ہیں کہ ان کی میتوں کو ان کے وطن میں واپس بھجوایا جائے تو ہم اس کا انتظام کرتے ہیں, اور وہ بلا تفریق اس کا انتظام کرتے ہیں. یہ چھوٹے چھوٹے انداز سے خدمت کے انداز ہونے چاہیے. اور اگر دیکھیں تو پاکستان میں ویلفیئر کا کام بہت اچھے طریقے سے ہو رہا ہے, جہاں بےایمانیاں ہو رہی ہیں وہاں پر بہت اچھے طریقے سے بھی ہو رہا ہے. لیکن حیرت ہوتی ہے کہ کئی ایسے شعبے میں ہو رہا ہے کہ مجھے تو اندیشہ یہ ہے کہ آئندہ آنے والے وقتوں میں ایسی بھی ایک تنظیم بن جائے گی کہ ہم پاکستان میں جتنے گنجے ہیں نا ان کے بال لگوانے کی خدمت ہم انجام دے رہے ہیں. تو یہ ترجیح بہت ضروری ہے نا سر. تسلیم بھائی دیکھیں, میں 2 جملے پہلے فیملی پلاننگ کے حوالے سے عرض کرتا چلوں
کہ انفرادی طور پر جو ہم کسی خاتون کو یا کسی مرد کو جو ہم نصیحت کرتے ہیں. اچھا یہ بھی ذرا ایڈ کر لیجئے گا, عورتوں کے حقوق کے حوالے سے بھی بہت ساری تنظیمیں بن رہی ہیں. جی مفتی صاحب نے بہت خوبصورت انداز سے اس کی نصیحت کی ہے, لیکن ساتھ میں یہ ایڈ کر دوں کہ جب قومی سطح پر آپ باقاعدہ فیملی پلاننگ کی ایک مہم چلاتے ہیں اور سال ہر سال مہم چلاتے ہیں کہ بچے 2 ہی اچھے, تو اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ٹوٹل فرٹیلیٹی ریٹ آپ کا اس قدر گر جاتا ہے کہ فرانس اور بعض دیگر یورپ کے ممالک میں بچے پیدا ہونا بند ہو گئے ہیں, اور قریب ممکن یہ ہے کہ آج سے مزید 10, 12, 15 سال کے بعد ان کی ریاستوں کے لوگ جو ہے وہ وہاں کے جو نیٹیوز ہیں وہ شاید کسی پنجرے میں بند کر کے رکھے گئے ہوں کہ جناب یہ وہ آدمی ہے جو ہماری ریاست کے اندر پہلے کسی زمانے میں پائے جاتے تھے. تو لہٰذا مہم کے طور پر فیملی پلاننگ کی مہم نہیں چلانی چاہیے, بلکہ انفرادی طور پر لوگوں کو ان کے ذاتی معاملات کو دیکھتے ہوئے وہی نصیحت ہونی چاہیے جو مفتی صاحب نے بہت خوبصورت انداز سے فرمائی. این جی اوز کا جہاں تک تعلق ہے, میری رائے این جی اوز کے حوالے سے یہ ہے کہ پاکستان میں جتنی این جی اوز ہیں ان کو فوری طور پر بین کر دینا چاہیے, کیونکہ جتنی بھی این جی اوز ہیں پاکستان میں جو اسٹیٹسٹکس اس حوالے سے نکال کر بتائی گئی ہیں, میں ان اداروں کے باقاعدہ نام یہاں پر نہیں لینا چاہتا, باقاعدہ پاکستان میں جس طرح سے منظم طور پر اندرونی اور بیرونی طور پر سازشیں مرتب کی جا رہی ہیں اور اندرونی طور پر پاکستان کو کھوکھلا کیا جا رہا ہے, اس بنیاد پر تمام تر این جی اوز پر پابندی عائد ہو جانی چاہیے. اور ایک اور بات میں آپ کو بتاؤں کہ بظاہر تو ایسا لگتا ہے کہ انسانیت کی خدمت سر انجام دی جا رہی ہے, لیکن اس خدمت کی آڑ میں بہت بڑے پیمانے پر مسیحیت کا یا غیر مسلمانوں کو مرتد بنانے کا ایک بہت بڑا کام ہے جو پاکستان کے مختلف دیہی اور غریب علاقوں کے اندر جاری ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ بہت سے ایسے سازشی عناصر ہیں جو ان این جی اوز کی بنیادوں پر ملکوں کو اندر سے کھوکھلا کر دیتے ہیں, توڑنے کی کوشش کرتے ہیں. تو لہٰذا میری رائے یہ ہے کہ این جی اوز پر فی الفور پابندی ہو جانی چاہیے, اور اس حوالے سے ہمارے دفاعی ادارے وقتاً فوقتاً بہت سی رپورٹس بھی پیش کرتے رہے. اب آپ یہ دیکھیے کہ ہمارے یہاں جو خدمت خلق کا جو ایک تصور ہمارے جس طرح سے آپ نے کہا کہ بہت خوبصورت عمارتیں بنائی جاتی ہیں اور بہت زیادہ فوٹو سیشن جو ہے وہ دکھایا جاتا ہے, تو بنیادی طور پر نیتوں کے حال تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے, لیکن زیادہ تر یہ کام فوٹوگرافر کے آنے تک خدمت خلق کا آغاز نہیں ہوتا ہے. جی بنیادی طور پر یہ سارے کام اس لیے کیے جاتے ہیں کہ دکھایا جائے کہ ہم نے پیسہ کہاں لگایا اور اس کی بنیاد پر مزید پیسہ بنایا. ٹھیک ہے, زیادہ تر جو اس وقت خدمت خلق کے ادارے ہیں وہ مخلوق کے غریب انسان کی خدمت کے لیے نہیں ہیں, بلکہ مزید پیسے سے مزید پیسہ بنانا, اور اکثر کی حالت وہی ہے جو آپ نے بتایا کہ 70% میرا اور 30% تمہارا. یہ ہے کہ نہیں ایسا؟ جی بالکل ایسا ہی ہے. ہمارے یہاں آپ دیکھیے کہ عورتوں کو آوارہ بنانے کے لیے, عورتوں کو گھر سے باہر نکالنے کے لیے, آوارہ بنانے کے لیے ویمن رائٹس کے نام پر جو ہے باقاعدہ ایسی آرگنائزیشنز بنائی گئی ہیں کہ ہماری عورتوں کو آوارہ بنائیں. مردوں کے حقوق پر آپ دیکھیں کہ کوئی تنظیم نہیں بنائی جاتی. ڈاکٹر صاحب تو کہہ رہے ہیں بین ہونے چاہیے. اور یہ جو گنجوں کی آپ نے بات کی, یہ ہو جائے گا آنے والے وقت قریب آپ دیکھیں گے کہ ایسی کوئی نہ کوئی مہم ضرور شروع ہو جائے گی. تنظیم بنے گی کہ جتنے پاکستان میں گنجے ہیں ان کے بال ہم لگوا کے دیتے ہیں. اور یہ جو ہمارے ہاں جو حجام جو بال کاٹتے ہیں آپ دیکھیے گا ان بالوں کی بڑی اہمیت بڑھ جائے گی. جی مفتی صاحب کیا کہتے ہیں؟ بہرحال یہ حضرت کی اپنی ذاتی رائے ہے. میں ہر این جی او کے اوپر یہ گمان کرنا کہ شاید یہ ایک غلط مشن لے کر ہی آئی ہے اور اس کو بنیاد بنا کر مسلمانوں کو جو کچھ تھوڑے بہت فائدے ان سے پہنچ بھی رہے ہیں ان تمام فائدوں سے محروم کروا دینا میرے خیال میں مناسب نہیں ہے. ہاں یہ جیسے ارشاد فرمایا کہ جو دفاعی ادارے ہیں وہ گہری ان پہ نگاہ رکھیں, جو منفی سرگرمیاں ہیں ان کو یقیناً ختم کریں, لیکن آپ پورے ورلڈ وائڈ دیکھیں کہ ہر دنیا کے ہر حصے کے اندر یہ این جی اوز جا کر کام کر رہی ہیں. میں پرسنل طور پہ ایسے بہت سے لوگوں کو جانتا ہوں جو انتہائی دیانتدارانہ انداز سے ایسی این جی او سے وابستہ ہو کر بھی کام کر رہے ہیں, بلکہ یہاں سے گئے ہیں باہر. ایسے لوگ ہیں جو میں جانتا ہوں جو یہاں سے ان این جی اوز کے ساتھ باہر جا کر بہت اچھے انداز سے کام کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, تو بہرحال ایک دم بین لگانے کا تو میرے خیال میں مناسب نہیں ہوگا, لیکن وہ ان کی ایکٹیویٹیز کے واقعی جو ہمارے اسلام کے لیے ملک کے لیے نقصان کا باعث بن رہی ہوں, ایسی این جی اوز کو قابو بھی کرنا چاہیے, ان کی ایکٹیویٹیز ختم کروا دینی چاہیے. یہ ضروری ہے. ایک بات جو میں بہت مختصر وقت میں جاننا چاہتا ہوں, یہ بحث بہت زیادہ رہی دنیا بھر میں جو ویلفیئر کا کام ہو رہا ہے بہت اچھے انداز سے ہو رہا ہے, بغیر کسی مذہب کو پیش نظر رکھتے ہوئے ہو رہا ہے. غیر مسلم اگر انسان کی خدمت کر رہا ہے تو کیا وہ قیامت کے دن اجر پائے گا؟ دیکھیں یہ بہت بحث رہی ہے. یہ قرآن کی نصوص صریحہ سے ثابت ہے کہ اخروی انعام کے ترتب کے لیے ایمان شرط ہے. ہاں یہ ضرور ہے کہ دنیا کے اندر کوئی اچھا کام کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو دنیا میں اس کا بدلہ ضرور عطا فرمائے گا. یہ بھی قرآن کا ہی فیصلہ ہے, اور یہ بدلہ دو طرح کے ہو سکتا ہے. یا تو اس کو دنیاوی نفع ہی دے دیا جائے گا, جیسے خوبصورتی دے دی, عزت میں اضافہ ہے, مال میں اضافہ ہے, سہولتیں آسانیاں دے دی,
اور یہ بھی پاسبل ہے کہ کوئی اچھا کام کرے اللہ تعالیٰ اس کو دولت ایمان سے منور فرما دے. واہ واہ، یہ بھی پاسبل ہے. ناظرین، وقت ہے سنہری بات کا، اور آج کی سنہری بات، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ناشتے کو بہت اہمیت دیا کرتے. ناشتے کو بہت، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صبح سویرے ناشتے کی تلقین بھی فرمایا کرتے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بہترین ناشتہ وہ ہے جو صبح جلدی کیا جائے. آج کی سائنس بھی یہی بات کہتی ہے کہ جب صبح اٹھتے ہیں آپ اور اس فوراً بعد ناشتہ نہیں کرتے، بہت گھنٹے اس میں گزار دیتے ہیں، تو یہ آپ کی صحت کے لیے نقصان دہ ہوتا ہے. انسانی صحت کے لیے صبح سویرے ناشتہ بہت زیادہ ضروری ہے. اور یہ ایک مقولہ بھی انگلش کا مشہور ہے کہ نیور اسٹارٹ یور ڈے ود اے کپ آف ٹی، بہت مشہور مقولہ ہے. اور اس کے علاوہ اگر ایک ریسرچر ہے، اس نے یہ ریسرچ کی، اس نے کہا کہ بہت اچھا جملہ کہا ہے اس نے کہ کوئی شخص 8 سال کا ہو یا 80 سال کا ہو، دن کا آغاز اچھے صبح ناشتے سے کیا جائے. وہ 8 سال کا بچہ ہے یا 80 سال کا بوڑھا ہے، اس سے آپ کا جسم چاقو چوبند رہے گا، دماغ روشن رہے گا. اور ناشتہ کیے بغیر جو روزانہ لوگ جلدی میں اپنے کاموں پر نکل جاتے ہیں، آفیسز میں یا کاروبار میں نکل جاتے ہیں، صرف اس وجہ سے کہ ٹائم نہیں ہے، وقت نہیں ہے، جلدی بس ایک کپ چائے کا پیا، 2 سلائس لیے اور چلے گئے، یہ صحت کے لیے انتہائی نقصان دہ ہے. میڈیکل سائنس یہ بات تسلیم کرتی ہے، لیکن آج کر رہی ہے. میرے آقا نے ہمیں یہ بات آج سے 1400 سال پہلے بتا دی تھی. کیا بات ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کہ پھیلائے ہوئے گوشۂ دامان تجسس سائنس محمد کا پتہ پوچھ رہی ہے. ایک وقفہ لاہور اور اسلام آباد میں انتہائی سحر کا وقت ہوا چاہتا ہے، اذان ہوگی، وہاں کے جو اوقات ہیں وہ بتائے جائیں گے. ایک وقفہ ہوگا، وقفے کے بعد لوٹتے ہیں اس یقین کے ساتھ آپ کہیں نہیں جائیں. بہترین سحری، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کھجور مومن کی بہترین سحری ہے. عظیم خوش آمدید، آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں کرم ہے رمضان. تسلیم صابری کے ساتھ کلام شامل کرتے ہیں. شادی ہمارے ساتھ تشریف فرمائیں، بسم اللہ. جن آنکھوں نے دیکھا ہے طیبہ کے نظاروں کو، وہ یاد نہیں کرتی جنت کی بہاروں کو. جن آنکھوں نے دیکھا ہے سرکار کی رحمت نے تھاما ہے مجھے جب سے، سرکار کی رحمت نے تھاما ہے مجھے جب سے، میں بھول گیا دل سے دنیا کے سہاروں کو، میں بھول گیا دل سے دنیا کے سہاروں کو. اے بحرے کرم میری فریاد کبھی سن لے، اے بحرے کرم میری
سمت بھی موڑ اپنے الطاف کے دھاروں کو، اس سمت بھی موڑ اپنے الطاف کے دھاروں کو۔ شک چاند کیا جس نے سورج کو بھی لوٹایا، شک چاند کیا جس نے سورج کو بھی لوٹایا، میرا بھی سلام اس کی انگلی کے اشاروں کو، میرا بھی سلام اس کی انگلی کے اشاروں کو۔ جاگے گا ریاض اپنا کب بخت یہ خوابیدہ، سرکار بلائیں گے کب ہجر کے ماروں کو، سرکار بلائیں گے۔ کیا بات، سبحان اللہ۔ ناظرین، کچھ سوالات آڈینس سے، اور جسے جواب معلوم ہو صرف ہاتھ کھڑا کرے گا اور اس کا جواب لیں گے۔ پہلا سوال پہچان مال کی جانب سے، اسلام کی پہلی درسگاہ کون سی تھی، اس کا نام بتائیں۔ پہلی درسگاہ، پہچان مال کا سوال نہیں، جگہ کا نام، جگہ کا نام۔ جی، پہلی درسگاہ ماگی گود ہے، اصحاب صفہ کا نہیں۔ واہ واہ، اچھا سوال۔ جی چلیں شاہ جی کو دے دیں، شاہ جی چلیں فیروز بھائی کو دے دیں۔ دار ارقم، دار ارقم بالکل صحیح جواب، بالکل صحیح جواب۔ پہچان مال کا ہی سوال، پہچان مال کس کافر کے ہاتھ میں کنکریوں نے کلمہ شہادت پڑھا؟ جی ابو جہل، بالکل صحیح جواب، بالکل صحیح جواب۔ الجنت مال کا سوال، سوال غور سے سنیے گا۔ اذان اور اقامت میں کن کلمات کا فرق ہے؟ انہوں نے ہاتھ اٹھایا پہلے۔ الجنت مال، قد قامت الصلاۃ کا فرق ہے، جب اذان ہوتی ہے تو اس میں نہیں کہا جاتا قد قامت الصلاۃ۔ قد قامت الصلاۃ، بالکل صحیح جواب، چلے مان لیتے ہیں، بالکل صحیح، ٹھیک ہے۔ اچھا، اگلا سوال الجنت مال کا ہی، حضرت لال شہباز قلندر کا اسم گرامی کیا ہے؟ جی حضرت عثمان کر گیا ہے، ٹھیک ہے، حضرت عثمان مروندی، بالکل صحیح جواب، بالکل صحیح۔ کیوں موبائل کا سوال، حضرت جلال الدین رومی کی مشہور تصنیف کا نام بتائیے۔ حضرت مولانا جلال الدین رومی کی مشہور تصنیف کا نام؟ مثنوی روم، بالکل صحیح، مثنوی مولانا روم، بالکل صحیح جواب۔ ناظرین، آج کا آپ کے لیے سوال کیوں موبائل کا، قرآن مجید کا آغاز کون سی سورت سے ہوتا ہے؟ 3 آپشن ہیں، سورہ فاتحہ، سورہ بقرہ یا سورہ رحمان۔ سورہ فاتحہ، سورہ بقرہ یا سورہ رحمان، ان تینوں میں سے ایک جواب ٹھیک ہے۔ جواب دینے کے لیے آپ اپنے موبائل سے کیو کوئز لکھیں، اسپیس دیجئے، جواب لکھیں، اپنا نام اور اپنے شہر کا نام اور بھیج دیجئے 8038 پر، اور مقابلے میں شامل ہو سکتے ہیں۔ آپ کا وقت شروع ہوتا ہے اب، اور میسیجز کر سکتے ہیں افطار کے پروگرام تک۔ میں انشاءاللہ افطار کے پروگرام میں اناؤنس کروں گا کہ وہ کون سا شخص ہے کہ جس نے
آج صحیح جواب پر مبنی سب سے زیادہ میسیجز کر کے کیوں موبائل کا ونر ہوا ہے. ایک مختصر سا وقفے کے بعد لوٹتے ہیں اس یقین کے ساتھ آپ کہیں نہیں جائیں گے. اہل آسمان کی خوشی. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لائے تو جبرائیل امین علیہ السلام نازل ہوئے اور کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بے شک اہل آسمان نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام لانے کی خوشی منائی ہے اور مبارکباد دی ہے. ناظرین خوش آمدید. آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں کرم ہے رمضان تسنیم صابری کے ساتھ، اور وقت ہے کہ کنکلوڈ کریں آج کے موضوع کو. خدمت خلق پر آج ہم کوشش کر رہے تھے گفتگو کریں. مفتی صاحب کیا کہتے ہیں؟ میں تو لوگوں کو یہ مشورہ دوں گا کہ اس حدیث کو پیش نظر رکھیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ خدا کی قسم صدقے سے تمہارا مال کم نہیں ہوتا. واہ. یہ ترغیب ہے اس بات کی کہ اگر آپ خدمت خلق کریں گے تو دوسرے کو تو نفع ہو ہی رہا ہے، حقیقتاً یہ اپنی ذات کو نفع پہنچانا ہے. تو اولاً تو لوگ اس بات کا ذہن بنائیں کہ ہمیں فراخ دلی کے ساتھ رضائے الہی کی خاطر خرچ کرنا چاہیے، اور ترجیحات کے لیے مناسب یہ ہے کہ اپنے قریبی جو اچھے علماء اہل سنت ہیں ان سے مشورہ کر لیں کہ ہم یہ خرچ کرنا چاہتے ہیں اور اس مقام پہ کرنا چاہتے ہیں. تعین بھی آپ کر لیں، لیکن مشاورت کر لیں کہ جس نیت کے ساتھ اور جس مقام پہ ہم دینا چاہ رہے ہیں وہاں پہ ہمارا پیسہ ہمارے لیے صحیح ثواب جاریہ کا سبب بنے گا یا خدا نخواستہ ضائع ہو جائے گا. اس طرح ان سے معتدل اچھے علماء سے مشورہ کر کے پھر عملی قدم ضرور اٹھائیں تاکہ معاشرے قدم میں توازن ختم ہو اور یہ کرائم وغیرہ بھی اس کی برکت سے ذرا مقدار میں کم ہو جائے. شاہ جی دیکھیے، اللہ رب العالمین جل مجدہ نے قبلہ صاحب جو چیز ہمیں عطا فرمائی ہے اس کے مالک ہم نہیں ہیں. اللہ رب العالمین جل مجدہ اس کا مالک ہے اور اس کے مصارف اللہ رب العالمین نے واضح فرمائے ہیں. اسی طرح ہماری صحت کے حوالے سے، ہمارے بازو کی طاقت کے حوالے سے، ہمارے سینے کی مضبوطی کے حوالے سے، اور ہمارے پاؤں کی اور ہمارے عزم کی سلامت اور استقامت کے حوالے سے، اور پھر جو خارجی مصارف کے لیے اللہ رب العالمین جل مجدہ نے ہمیں متعین فرمایا اور ہمیں یہ مشرف فرمایا، سعادت عطا فرمائی، تو ہمیں چاہیے کہ اس میں ہم آگے چلیں. لیکن اس میں وہی چیز میں عرض کروں گا جو قرآن کریم نے ذکر کیا تھا کہ لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والعذاب، کہ خدمت تو کرنی ہے اس لیے کہ جو جائے گا پھر آئے گا. اس میں عزت بھی ہے، ترقی بھی ہے، اور صدقات جو ہے وہ اللہ رب العالمین جل مجدہ کے غضب کو ٹھنڈا کر دیتے ہیں. ایک بات میں یہاں پر عرض کروں، میرے آقا حضور سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ عنہ کے بارے میں امام ذہبی نے سیر اعلام النبلاء میں لکھا کہ جب آپ کا وصال شریف ہوا تو جب آپ کو غسل دیا جا رہا تھا تو سیدنا امام باقر فرماتے ہیں کہ آپ کی کمر کے اوپر گٹھے بنے ہوئے تھے، اور آپ کو برکت اللہ نے یہ عطا فرمائی تھی کہ ایک رات میں آپ 1000 نوافل پڑھتے تھے. کیا بات. اور جب آپ کا جنازہ اٹھایا گیا تو 100 گھرانے کے لوگ کھڑے تھے جو رو رہے تھے کہ رات کے وقت یہ شخص ہمارے گھر آ کر ہمارے لیے کھانے پینے کی چیزیں دے جاتا. کیا بات. تو 1000 رکعتیں ایک طرف. تو ایک دفعہ سیدنا امام باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضاہ عنہ نے اپنے والد گرامی میرے آقا حضور سیدنا امام زین العابدین سے پوچھا رضی اللہ عنہ سے کہ حضور یہ رات کے وقت صدقہ کیوں فرماتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا میں بھی تمہیں یہ تلقین کرتا ہوں کہ رات کو صدقہ دو. رات کا صدقہ جو ہے یہ رب کریم کے غضب کو ٹھنڈا کرتا ہے. اس یہ زو مانے رات کا صدقے سے مراد ہے کہ مخفی طور پر دینا. جی ہاں. اور ایسے وقت میں دینا کہ جب وہ اللہ پر بھروسہ کر کے وہ سو گئے، اب صبح کیا ہوگا اللہ تو عطا فرما، تو پھر آپ پہنچ گئے ان کے لیے اللہ رب العالمین کی جانب سے سبب بن کر. تو یہ جو ہے قبولیت اور مستجاب ہونے کے بہت زیادہ قریب ہے. لیکن احسان نہ جتلایا جائے اور پھر 10 کے بیچ میں نہ کہا جائے کہ جناب اس کی بیٹی کے لیے مہر میں نے دیا تھا، راشن میں نے دیا تھا، یہ ٹکڑوں پر میرے پڑتے ہیں، میں نے یہ ہمارے سے وابستہ ہے. تو اس قسم کے گندے الفاظ کہہ کر اپنی نیکی کو ضائع نہیں کرنا چاہیے. جی ڈاکٹر صاحب. دیکھیے اللہ نے فرمایا وَفْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، خیر کے کام کرو تاکہ تم دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو جاؤ. حدیث قدسی ہے کہ قیامت کے دن اللہ رب العزت ایک بندے سے فرمائے گا کہ میں بھوکا تھا، تو نے مجھے کھانا نہیں کھلایا. بندہ عرض کرے گا رب کریم تو کھانے سے پاک ہے. رب فرمائے گا میرا ایک بھوکا بندہ تیرے پاس آیا تھا، تو نے اس کو کھانا نہیں کھلایا. اسی طرح سے رب فرمائے گا میں پیاسا تھا، میرے پاس کپڑا نہ تھا. اور اللہ رب العزت ان تمام تر باتوں کی نسبت اپنے بندوں کی طرف کرے گا. تو اس لیے اللہ تعالیٰ کے بندوں کی خدمت کرنے کی کوشش کریں. اور جیسا کہ کہا جاتا ہے سید القومی خادمہم، تو خاص طور پر جو ریاستیں ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ذمہ داری دی ہے کہ وہ اپنی قوم کی خدمت کریں، ان کی جان مال عزت آبرو اور ایمان کی حفاظت کریں اور ان کے اسٹینڈرڈ آف لیونگ کو بڑھائیں، تو قیامت کے دن یقینی طور پر اللہ تعالیٰ اس خدمت کے بارے میں ان سے ضرور سوال کرے گا. تو انہیں چاہیے کہ اللہ کے بندوں کی اس خدمت پر ضرور توجہ دیں. صحیح. ناظرین ہمارے ہاں خرچ اور بچت کے تصورات تبدیل ہو کر رہ گئے ہیں. ہمارے ہاں
بچت وہ ہے جو ہم نے بچا لیا ہے، جو ہمارے بینک اکاؤنٹس میں ہے، جو ہماری تجوریوں میں ہے۔ حقیقتاً بچت وہ ہے کہ جو ہم نے وہاں بھیج دی ہے آخرت کے لیے، بچت اس کو کہتے ہیں۔ پھر کوئی شخص اس چیز سے پریشان نہ ہو کہ میرے پاس تو پیسے نہیں ہیں، میں کیسے خدمت خلق کر سکتا ہوں، یہ تو مخیر حضرات کا کام ہے، یہ تو صاحبان ثروت کا کام ہے۔ صرف خدمت خلق صاحبان ثروت یا ثروت سے جڑی ہوئی نہیں ہے، دولت سے جڑی ہوئی نہیں ہے، بلکہ خدمت کا کوئی بھی انداز اپنایا جا سکتا ہے۔ وہ چیز جو لوگوں کے راستے میں دشواری پیدا کر رہی ہو اسے ہٹایا جا سکتا ہے، ہٹا کر خدمت کی جا سکتی ہے۔ کوئی معذور یا کوئی بزرگ سفید ریش سفید داڑھی والا آپ دیکھیں جو سڑک پار کرنا چاہ رہا ہے، اسے سڑک پار کروا دینا بھی خدمت خلق ہے۔ کسی کو بس میں کسی بزرگ کو، کسی خاتون کو اپنی جگہ دے کر خود کھڑے ہو کر سفر کر لینا، یہ بھی خدمت خلق ہے۔ تو ایک عام آدمی جو یہ سوچ لیے بیٹھا ہے کہ میرے پاس تو پیسے نہیں ہیں، میں کیسے خدمت کا انداز اپنا سکتا ہوں، تو خدمت کے تو کئی انداز ہو سکتے ہیں جس سے اللہ کی مخلوق خوش ہو جائے، وہ خدمت کا انداز اپنایا جا سکتا ہے۔ کلام شامل کرتے ہیں، ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے الحاج سید فصیح الدین سہروردی صاحب جی، بسم اللہ۔ آکھی سونے نو ہوائیں نی جے تیرا گزر ہووے، آکھی سونے نو، آکھی سونے نو ہوائیں نی جے تیرا گزر مر کے بھی نہیں مردا جے تیری نظر ہووے، میں مر کے بھی نہیں مردا جے تیری نظر ہووے۔ دم دم نال ذکر کرا میں تیریاں شانہ دا، میں تیریاں شانہ دا، تیرے نام تو وار دیواں جنی میری عمر ہووے، تیرے نام تو وار دیواں جنی میری عمر ہووے۔ کیوں دل وچ خوف ہووے ماساوی اگیرے دا، کیوں دل وچ خوف ہووے ماساوی اگیرے دا، انہوں ستے خیرانے جدا سائیں مغر ہووے، انہوں ستے خیرانے جدا سائیں مغر ہووے۔ سجا کے تے محفل نو سجا کے تے، شاید میرے آقا دا ایتھوں بھی گزر ہووے، شاید میرے آقا دا ایتھوں بھی گزر ہووے، میں مر کے بھی نہیں مردا جے تیری نظر ہوئے۔ بسم اللہ، ایک اور کلام جی جی ٹھیک، بسم اللہ۔ نہیں کوئی اوقات اوگن ہر دی جے ہو جائی بھی ہاں میں ہاں سرکار دی،
घर विच मेरे लहरा पैरा हो गया घर विच मेरे जद कीती नौकरी सरकार दी जद कीती नौकरी सरकार दी। और हज़रत शेर सुनिएगा। मेहरबाना सोहणिया मन मोहणिया मेहरबाना सोहणिया मन मोहणिया वेख जा हालत कदे बीमार दी वेख जा हालत कदे बीमार दी। कोई सुन के खुश नहीं होंदा ना होवे कोई सुन के खुश नहीं होंदा ना होवे गल करनी है असां सरकार दी गल करनी है असां सरकार दी। जिन्ना 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 तेरे दर्द टुकड़े खा लए या रसूल अल्लाह जिन्ना तेरे दर्द टुकड़े खा लए गल कर देने ओ अरशों पार दी गल कर देने ओ अरशों पार दी। जो मिली इज्जत नियाजी जागते जो मिली इज्जत नियाजी जागते मेहरबानी है ए सब सरकार दी मेहरबानी है ए सब सरकार दी मेहरबानी है ए सब सरकार दी। जे हो जईवी हाँ मैं हाँ सरकार दी जे हो जईवी हाँ मैं हाँ सरकार दी। वेख जा हालत कदे बीमार दी गल करनी है असां सरकार 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 दी। जे हो जईवी हाँ मैं हाँ सरकार दी गल कर देने ओ अरशों पार दी।